حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مسائل کی بدولت ہماری معاشی، معاشرتی اور ازدواجی زندگی پر بے حد منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی بھی رکھی ہے، اس لیے ان مشکلات کا حل ہمیں قرآنی آیات اور ذکر الہی کے مخصوص طریقے سے ادا کرنے پر مل جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے وظائف کے بارے میں بتائیں گے جن کو ادا کرنے کے بعد آپ کی مشکل یقیناً حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا پر اثر وظیفہ۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اولاد کی نافرمانی ایک ایسا زہر ہے جو والدین کو ذہنی اذیت میں مبتلا رکھتا ہے، اور اس کے بہت سے عوامل ہوتے ہیں۔ ہم صرف اولاد کو ہی اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں ہمارا برتاؤ وہ نہیں ہوتا۔ جو عزت ہم باہر کے لوگوں کو دیتے ہیں، وہ اپنے گھر کے افراد، اپنی بیوی یا اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم مسجد کے مولوی، اسکول کے استاد یا ڈاکٹر کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر یہی افراد ہمارے اپنے گھر سے تعلق رکھتے ہوں تو ہم ان کا مقام تسلیم کرنے کی بجائے اس کے کردار میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ ادب و احترام اور عزت دینا ایک ادھار ہے جو دینے والے کو واپس ضرور ملتا ہے۔ ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کو بچپن سے جوانی تک پالتے پوستے ہیں، شادی کراتے ہیں، مگر شادی کے بعد ہمارا رویہ فوراً بدل جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنا، بات بات پہ فرق کرنا، مطلب سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کیا ہم وہ باپ یا وہ ماں نہیں رہتے؟ ہمارے اندر فوراً ایک روایتی سسر اور ساس والی روح عود کر آتی ہے، اور پھر گھر آنے مچھلی منڈی بن جاتے ہیں۔ بیٹیوں بہوؤں یا ان کی اولادوں میں فرق روا رکھنا، کوئی اچھا کوئی برا، کسی کو سینے سے لگانا اور کسی کو منہ تک نہ لگانا، کوئی ہر گناہ کر کے بھی معصوم اور کوئی نیکی کے بعد بھی مجرم۔ یہ انداز ایک ایسا خاموش زہر ہے جو ہم اپنے رویے سے اپنے خاندان کے اندر خود پھیلا رہے ہیں۔ ہم باپ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر حق حاصل ہے۔ جو بولیں جیسے بولیں، گالم گلوچ، مار پیٹ، تان و تشین، یعنی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں حق حاصل ہے تو ایسے رویے کی اسلام کی نظر میں نہ گھر میں اجازت ہے اور نہ باہر۔ محبت کا ایک بول 100 تعویذوں سے زیادہ مؤثر ہے۔ اولاد کو پالنا، اچھا نام رکھنا، اچھی تعلیم دینا اور آخر میں ان کی شادی کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ہمیں ہر حال میں پوری کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت میں مجرم ٹھہریں گے۔ بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت یہ ذمہ داری ہمیں حسن خوبی سے نبھانے کی توفیق بخشے، مگر کسی بھی موڑ پر اس کو جتلانا اور احسان باور کرانا محبت کی بجائے نفرت پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ناراضگی کی صورت میں اولاد اور خاندان کے معاملے میں فتح و شکست کے خول سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس فتح کے بعد کیا خوشی محسوس ہوگی، جس میں ہم جنگ تو جیت جائیں لیکن اپنوں کو ہار جائیں۔ ہم معمولی اختلافات کو جو محض رائے کی بنیاد پر ہوتے ہیں اتنا اچھالتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نیکی جتلانا نیکی کو ضائع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ ناراضگیاں رفع دفع ہو جائیں گی اور گھر اور خاندان جنت کا منظر پیش کریں گے۔ اب ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود کے ساتھ درج ذیل دعا 100 مرتبہ پڑھیں۔ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ اللہ کریم آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسے مزید مفید وظائف آپ تک آسانی تک پہنچتے رہیں۔ فی امان اللہ۔